السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اپنی پیاری جنت میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم کو جمع فرمائے. جنت کی اگر کسی نعمت کا ذکر نہ ہو تو صرف یہی نعمت ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ہے نا. کوئی اور نعمت نہ ذکر کی جائے تو آپ سوچئے وہ مجلس ہی کتنی حسین ہوگی جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جنتی ان کے گرد ستاروں کی طرح جمگھٹا لگائے ہوئے ہوں گے. وہ مجلس کتنی حسین ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس فہرست میں اور اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہوگا، ہے نا. جو پلایا جا رہا ہے وہ بھی اتنا عظیم، اور جو پلانے والا ہے وہ بھی اتنا عظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں. جنت کا اشتیاق یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا میں انبیاء نے جنت کا شوق اپنے دل کے اندر رکھا ہے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اعلیٰ ترین مظہر ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت کا ایک بڑا پیارا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی ہے جو ہر طرح کی مصیبتوں، فکر، غم، آزمائشوں، تکلیفوں، درد، موت اور ہر طرح کی پریشانیوں سے پاک ایک دنیا ہے. انبیاء نے اس کی چاہت کی ہے. جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر ان نعمتوں کی ویلیو اس حساب سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اظہار ہے نا. انعام بعض مرتبہ چھوٹا بھی ہو، انعام ہونے کی سے بڑا ہو جاتا ہے نا. بھائی آپ دیکھیں، بعض مرتبہ آدمی کے لیے اس بات کی بہت ویلیو نہیں ہوتی کہ انعام میں جو چیز اس کو ملی اس کی قیمت کیا ہے. ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کی محنت پر اس کو انعام ملا ہے کہ نہیں. بھائی بہت سارے جو ہے نا حکومتیں یا ادارے جو ہے وہ علماء کو ان کی محنتوں پر کوئی ایک مالی طور پہ ایک گفٹ دیتے ہیں، ایوارڈ کے ساتھ ساتھ کچھ لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں. وہ 1 2 لاکھ روپے کی قیمت ان کی نظر میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، پر اس کی ویلیو کی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کی محنت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ انعام آپ کو دیا گیا ہے نا. یہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں خوش ہو کر کے آپ کو دیا گیا ہے. تو جنت کی صرف یہ ویلیو نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہماری آنکھوں کو سکون پہنچانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لذت کو جذب کرنے کا جو ایک صلاحیت رکھی ہے وہ ہماری لذتوں کو تسکین فراہم کرنے والی چیز ہے. صرف یہ ایک اہم چیز نہیں ہے. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ کیا ملا ہے، ہاں، کہ ہمارے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے ہم کو دیا ہے نا. اس لیے قرآن مجید میں بار بار جنت کے بارے میں ایک بات آتی ہے نا، بما کانوا یعملون. ہاں، یہ تم کو کیوں دیا گیا؟ تمہارے عمل کے نتیجے میں دیا گیا. تو انعام اپنے آپ میں اگر اس کی ویلیو کم بھی ہو تو اس لیے بڑھ جاتی ہے نا کیونکہ وہ انعام ہے. سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی مان لیجیے میں نے کوئی سوال آپ سے کیا اور میں نے کہا کہ میں قلم آپ کو انعام میں دوں گا. آپ میں سے کسی بھائی نے صحیح جواب دے دیا اور میں نے اس کو قلم دے دی انعام میں. تو اصلاً قلم کی قیمت کی ویلیو نہیں ہے نا. ویلیو کس بات کی ہے کہ بھائی اس بھری مجلس میں آپ کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے ایک انعام آپ کو دیا گیا ہے نا. اس کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی شیلڈ کی ویلیو نہیں ہوتی. کوئی اولمپک میں گولڈ میڈل اور کوئی سلور میڈل جیت لیتا ہے تو وہ گولڈ کی پرائز کی ویلیو نہیں ہوتی ہے نا. ویلیو کس بات کی ہوتی کہ بھائی یہ آپ فرسٹ آئے ہیں، آپ سیکنڈ آئے ہیں، آپ تھرڈ آئے ہیں، آپ کے محنت کا صلہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو جنت کی نعمتوں کو جب ہم ذکر کر رہے ہو نا تو یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ نے لذتیں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہیں، اس کا تو وہ ہمارے تصور سے باہر ہے.
اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جب دنیا میں اتنی لذتیں اللہ نے رکھی ہیں, ہاں, کھانے اتنی قسم قسم کے رکھیں, شربت اتنے قسم کے رکھیں, پھل اتنے قسم کے رکھیں, عورتوں حسن و جمال کی جو ہے نا وہ ایک انتہا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, تو پھر وہ تو جو جنت میں ملے گا اس کا تو کوئی آدمی تصور سے بھی بالاتر ہے. اس لیے میں نے پچھلے درس میں بھی بولا تھا نا کہ بھائی اتنی ہی بات سمجھ لیں تو کافی ہے کہ جنت میں آپ مہمان ہوں گے اور میزبان وہ ہوگا جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے. تو کائنات کا خالق جب آپ کی میزبانی پر آئے گا تو اس کی ہاسپٹیلٹی کا تو آپ مطلب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, بلکہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہاں, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ اسے ابن عباس نے جو کہا نا کہ دنیا کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہے سوائے دنیا کے ناموں کے. جنت میں صرف دنیا کے نام ہے, یعنی وہاں کے سیب کو آپ سیب بولیں گے کیونکہ وہ سیب ہوگا, بس اس کا نام سیب ہے, باقی اس کی حقیقت بالکل الگ ہے. وہاں کے انگور کو آپ انگور بولیں گے کیونکہ وہ انگور کی طرح ہوگا, پر وہ انگور نہیں ہوگا, وہ اچھے ہاں اتو بھی متشابہا, بس یہ ہوگا کہ ناموں کا تشابہ ہے, نام دونوں کو ایک جیسے ہیں, شکلی ظاہری شکل ایک جیسی ہے, باقی وہ تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے الگ ہوگا. وہاں کی عورت کو عورت کہا جائے گا بس, باقی وہ عورت دنیا کی عورتوں سے بہت الگ ہوگی. خود انسان کا جسم بہت الگ ہوگا. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر شہوات رکھی ہیں نا, لذات رکھی ہیں, ہم لذتوں سے تسکین پاتے ہیں, سو کر کے, کھانا کھا کر کے, اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے, اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس جمع کر کے, ہے نا, یہ سب ہماری تسکین کے سامان اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں اور ان سے ہم کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سکون جنت میں کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا. تو وہ جو سکون ہے, جو جنت کی نعمتوں میں جو لذت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, پر ان لذتوں کی ویلیو کب بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کو بطور انعام دی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ کے لیے, یہ آپ کی محنتوں کا صلہ ہے. جنت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے, جنت کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سننے میں مزہ آ رہا ہے. ہاں, ہمارا جو بھی ہم جنت کا ذکر کریں اس لیے کریں کہ مزہ آ رہا ہے سننے میں. جنت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں اس جنت کے لیے جو مشقتیں برداشت کرنی وہ ہم برداشت کر لے جائیں. جنت میں جانا آسان نہیں ہے نا. حضرت جبرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی کہ جا کے جنت دیکھو, جب جنت انہوں نے دیکھی, کہا اللہ تعالیٰ اتنی حسین چیز, جو آدمی اس کے بارے میں سنے گا وہ تو داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا, اتنی حسین چیز آپ نے تخلیق کر دی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دو. گھیر دی گئی. کہا اب جا کر کے دیکھو. تو حضرت جبرائیل نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں جا سکے گا, اتنی مشکل کام کرنا ہے آپ کو دنیا میں. ہاں, دنیا میں بہت مشکل کام کرنے ہیں نا. ہم سے 1 لاکھ روپیہ سود کا تو نہیں چھوٹتا ہم سے. ہاں, بےمانی کرنے کے لیے 10 روپیہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, بےمانی کرنے کے لیے ملے تو 10 روپے میں بھی نہیں چوکتے, نہ 10 روپے میں, نہ 10 لاکھ میں, نہ 10 کروڑ میں. ان کے لیے تھوڑی جنت رکھی گئی ہے. جنت کے لیے دنیا کی بہت ساری لذتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. کیا بڑی سکون کی نیند آج کل آتی ہے ٹھنڈے موسم میں. ہاں, فجر کی اذان ہوتی ہے تو الارم بج رہا ہوتا ہے تو دل بولتا ہے اٹھ کر کے جانے کا, نہیں بولتا. بھائی جنت کی نعمتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ آپ جب الارم بجے موبائل کا اور اذان کی آواز آئے تو آپ سوچیں یہی جنت کا راستہ ہے. ہاں, اب جنت کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے نا. مؤذن جب بولے حی علی الفلاح تو یہ سوچو مسجد میں نہیں بلا رہا ہے, جنت میں بلا رہا ہے. تو جب جنت میں بلایا جائے گا تو سوچیں گے کہ الارم لگا کر کے 10 منٹ بعد اٹھ کر کے جاتے ہیں, ایسا سوچیں گے. ہاں, اگر جنت میں واقعتاً بلایا جائے تو یہ سوچیں گے تھوڑا سا 10 منٹ ابھی باقی ہے, ہاں تھوڑا سا دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جائے تب جائیں گے, نہیں نا. بس دوڑو. اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا سارعو, دوڑو, دم آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دو. کوشش کرو تم سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے والے رہو, اذان سے پہلے پہنچ جاؤ, خود ہی جا کر کے اذان دو, ہے نا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ وہ جنت ہے جس میں مقابلہ کرنا چاہیے ہم کو. ہم تو دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں نا کہ میرے بھائی نے بڑا گھر بنا لیا مجھ سے, مجھے اس سے بڑا بنانا ہے. میرا بھائی آئی فون 14 لے کر کے آ گیا, میرے پاس تو 13 ہی ہے, ہم اس میں مقابلہ کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے. دنیا صرف ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. بس دنیا ہماری نظر میں اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں, ورنہ دنیا تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اصل تو جنت ہے, اس کے لیے مقابلہ کرو, اس میں دیکھو کہ کون پہلے پہنچنے والا ہے. ہاں, اس کے لیے کوشش کرو. صحابہ کرام اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہاں, تو یہ جنت کا بیان آپ کو اس لیے نہیں سنایا جا رہا کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے, ہاں مزہ لینے کے لیے نہیں. جنت کا بیان اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے مزے قربان کر سکو. اس مزے کے لیے دنیا کی لذتیں قربان کر سکو. قدم قدم پر دنیا کی لذتوں کو قربان کرنا پڑے گا.
حور عین اتنی حسین، یعنی جنت میں مردوں کے لیے تو سب سے اٹریکشن عورت ہی ہے نا، حور عین. ہاں اس کا اتنا بیان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اپنی شہوتوں کو بندے کو مارنا پڑتا ہے قدم قدم پر. خاص طور پہ ایسے فحاشی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں قدم قدم پر زنا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اگر وہ حور چاہیے نا، اس سے وفاداری کرو. وہ تمہاری حور ابھی جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس سے بے وفائی مت کرو. یہاں دنیا کی گندی عورتوں کے چکر میں اس کو مت چھوڑو، ہے نا. تو یہ حوروں کا بیان کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکو. ہاں ورنہ بندہ دنیا کے گناہوں کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ محرومی نہیں دے. ہاں اللہ کے نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈال کر کے نکال لے. کتنا پانی کم ہوگا؟ سمندر میں انگلی ڈال کے نکالنے کتنا پانی کم ہوگا بھائی؟ 2-4 بوند. جنت دنیا کے مقابلے میں بس اتنی ہے، 2-4 بوند. ہاں دنیا جنت کے مقابلے میں بس اتنی ہے، 2-4 بوند پانی. ہاں اب وہ کتنا بے وقوف آدمی نہیں ہے جو 2-4 بوند پانی حاصل کرنے کے لیے پوری کی پوری جنت جو ہے وہ ہاتھ سے خارج کر دیتا. اس کی جنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پورا سمندر جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے 2-4 بوند پانی کے بیچ میں. تو جنت کے بیان کا مقصد قطعاً مزہ لینا، انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لذتوں کو پڑھ کر کے آپ دنیا کی لذتیں جو جنت کے لیے قربان کرنی ہیں اس کو قربان کر سکے، اور انشاءاللہ ہم قربان کریں گے، ہے نا. اتنی بات پر تو اب یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ پھر فجر نہیں پڑھیں. جب میں نے اتنی بڑی بات آپ کو بتا دی کہ جنت فجر کے وقت مؤذن آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث میں نے بتائی تھی نا. انشاءاللہ ہمارا جنت پر ابھی 2 درس ہوگا، اور آخری درس انشاءاللہ ہمارا ہوگا اللہ رب العالمین کے دیدار پر. ایک الگ موضوع، وہ بڑا پیارا موضوع ہے اور میرا بڑا دل کے قریب موضوع ہے. سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. سب سے اس سے عظیم نعمت کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بندوں نا. اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف مل جائے. ہاں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ جو یعنی ابھی یہ درس ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد 3 درس ہوں گے مختلف علماء کے، پھر چوتھا اور 5واں درس اگلے مہینے کا وہ پھر انشاءاللہ میرا ہوگا. جنوری سے انشاءاللہ یہ دروس کا جو ہمارا سسٹم ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے. مہینے میں 2 درس میرے ہوں گے اور 2 درس یا 3 درس، اگر 5 منگل پڑھ رہے ہیں تو 3 درس، اور اگر 4 منگل پڑھ رہے ہیں تو 2 درس مختلف علماء کے ہوں گے، اور لاسٹ کے جو 2 درس ہوں گے وہ میرے ہوں گے. تو جو لنک آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ سیو کر کے رکھیں. انشاءاللہ اسی لنک پر 11 بجے وہ درس الگ الگ علماء کے شروع ہوں گے. اور جو آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ بھی تشریف لائیے. شیخ عنایت اللہ، شیخ جاوید مدنی اور علماء انشاءاللہ تعالی مختلف آتے رہیں گے. تو جنت کا بیان اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مزہ آئے. جنت کا بیان ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اس مزے کو قربان کرنے کے لیے ہم کو ایک موٹیویشن ملے کہ دنیا نہ دیکھو دنیا کتنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھائی، آپ اپنے بچے کو چلتے چلتے تھوڑے دیر کے لیے بھی چلنا سیکھ رہا ہے تو تھوڑے دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں تھوڑے دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بچہ اکیلا پڑ جاتا ہے. ہاں تھوڑے دیر کے لیے، بس اتنے ہی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اتنا ہی ہے بس. ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. کبھی ایسا بچہ چل رہا ہے، چلتے چلتے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا کہ اپنے آپ سے چل لے. بس اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دیر کے لیے ہم کو دنیا میں چھوڑا ہے. اصلی ہماری زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ہاں کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے موت سے زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہمارے لیے موت سے اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے. اسی لیے ہم اس اصلی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں ہم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت میں جانے کے لیے مطلوب ہے. جنت انشاءاللہ ہم نے دیکھا نا، جنت کے دروازے کھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے. اب جنت میں جانے کی الگ الگ ترتیب ہے. 2 رحمتیں ہیں، یعنی 2 انعامات ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. ایک تو فضیلت یہ ہے کہ بھی جنت میں کون پہلے جائے گا، یہ ایک الگ فضیلت ہے. اور ایک فضیلت ہے کہ جنت میں اعلیٰ درجے پر کون جائے گا. جنت کے بہت سارے درجات ہیں، لیولز ہیں جنت کے. بنیادی طور پہ 2 لیول ہیں. ہاں جیسے فلائٹ میں ہوتا ہے نا، اکانومی کلاس الگ ہوتی ہے اور بزنس کلاس الگ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ 2 لیول ہیں جنت کے. ہاں السابقون والے الگ ہوں گے اور اصحاب الیمین الگ ہوں گے، جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان ہوا ہے. تو جنت میں کس لیول پہ جائیں گے ایک الگ فضیلت ہے، اور جنت میں کس مرحلے پر جائیں گے فضیلت الگ ہے. کچھ لوگ جنت میں پہلے چلے جائیں گے لیکن ان کے لیول بڑے نہیں ہوں گے. کچھ لوگ بعد میں جائیں گے لیکن اونچے لیول پہ جائیں گے. کچھ لوگ بعد میں جائیں گے اور نیچے لیول پہ جائیں گے. ہاں کچھ لوگ پہلے جائیں گے لیکن اوپر لیول پہ جائیں گے. تو پہلے جانا بعد میں جانا یہ ایک الگ فضیلت ہے، اور اونچے مرحلے پہ جانا، اعلیٰ جنت میں جانا اور ادنا درجہ جنت میں جانا یہ الگ فضیلت ہے.
تو پہلے مرحلے میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ پہلے اللہ کے نبی جائیں گے، پھر اس امت کے لوگ جائیں گے، جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر جنت میں ابھی قیامت میں حساب چل رہا ہوگا، اور کچھ لوگ پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، ہے نا. اور ان میں کون لوگ ہوں گے؟ فقراء، غریب لوگ غنی لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ بھائی ان کے پاس حساب دینے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہوگا نہیں، تو وہ پہلی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. اور جب ابھی اچھا یہ بھی ایک ذرا سا غریب آدمی جو ہے نا، اس کو دنیا میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو جب اس کو یہ حدیث سنتا ہے نا، تو اس کے دل کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ چلو دنیا میں گرچہ نعمتیں کم ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں حساب بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا. پیسے والے آدمی کا کیا ہے؟ اس کو تو 2 سوال جو 5 میں سے ہوئے مستقل مالی کے بارے میں ہونے والے نا. وفی مالہ من این اکتسبہ وفی ما انفقہ، آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. بعض مرتبہ بہت مال والوں کو حساب لمبا دینا پڑے گا. غریب آدمی آسانی سے پہلے نکل گئے. تو یہ بھی ایک رحمت ہے نا. کبھی ایگزام ہال میں ہم بیٹھتے ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اگر پہلے پرچہ دے کر کے جلدی نکل جائے ایگزام ہال سے، اور پھر جو ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ان کی شکلیں دیکھو تو ایک سکون ملتا ہے نا. ہاں، ایگزام ہال سے پہلے نکل جاؤ اور دیکھو کہ سب پریشان ہیں، اپنا تو پیپر پورا ہو گیا، اپن باہر آ گئے، تو دیکھ کر کے اطمینان ہوتا ہے نا. تو یہ جو پہلے آئیں گے نا، ان کو سکون کہ دوسرے لوگ حساب دے رہے، ہم پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. تو بعض حدیثوں میں تو آتا ہے کہ 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے جنت کے. ہاں، غریب لوگ 500 سال پہلے پہنچ جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر آدمی اس سے نیچے درجے پہ جائے گا. ہو سکتا ہے امیر آدمی جب حساب دے کر کے آئے تو جنت میں اس کا مقام بہت بلند ہو. بعد میں آیا مطلب نہیں کہ نیچے ہی جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اس کے صدقات و زکات کی وجہ سے وہ جنت کے بہت اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جائے. اچھا، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی وہ دیر سے ہی آئے گا. بھائی بہت سارے امیر لوگوں میں سے ایسے بھی ہوں گے نا جو بلا حساب کتاب کے آئیں گے. یہ فقیر سے پہلے بھی کون لوگ پہنچیں گے جنت میں؟ جن کا حساب ہی نہیں ہوا. ہاں، وہ ڈائریکٹ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہے نا. کتنے لوگ جائیں گے بغیر حساب کتاب کی؟ حدیث میں آتا ہے 70,000 لوگ. ویسے 70,000 بڑی تعداد ہے، پر جتنی بڑی امت ہے اس حساب سے تناسب کم ہے نا. امت اتنی بڑی ہے، پر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہے نا. اور اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی بھی منیمم نہیں مانگنا چاہیے، میکسیمم مانگو. ہاں، اللہ سے مانگتے ہوئے منیمم نہیں مانگنا چاہیے، میکسیمم مانگنا چاہیے. اور اللہ سے مانگو تو اپنے عمل مت دیکھو بھائی، اللہ کی رحمت دیکھو. ہاں بھائی، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ اللہ میرے ماتھے پہ لکھ دے تو میں آپ کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکوں، تقریر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میرے اعمال بہت کم ہیں، لیکن کون سا میرے عمل سے جنت ملنے والی ہے؟ صرف میرے عمل سے تو جنت اس وقت ملے گی نا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اور اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آئے تو پھر کیا ہے؟ پھر مجھ جیسے غریب آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے سکتا ہے. اللہ کی امید سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. بعض لوگوں کو میں دیکھتا نا اردو میں الٹی سیدھے شعر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری جنت تو بہت اعلیٰ ہے، تو مجھ کو جہنم سے بچا لے، یہی بہت ہے. کیوں بھائی؟ ہاں، جہنم سے بچا لے، یہ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ. حدیث اللہ میں فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. اگر آپ کا گمان اللہ کے ساتھ یہی ہے نا کہ اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں گن نہیں سکتا، میری نیکیاں میں گن سکتا ہوں، میرے گناہ نہیں گن سکتا، پر اللہ مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ان گناہوں کے باوجود مجھے جنت الفردوس میں داخل کرے گا. اللہ آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے حساب سے معاملہ کرے گا انشاءاللہ. یہ ایمان ہی بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ میں گناہ بہت گنہگار ہوں، پر تیری رحمت میرا کوئی گناہ تیری رحمت میں غالب نہیں آ سکتا ہے نا. تو اللہ سے ہمیشہ اللہ ترین جنت مانگو. دعا یہی کرو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب کے جو چنندہ بندوں کو جو جنت میں داخل کرے گا اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرما لے. پہلے ہی ہم پہنچ جائے جنت کے دروازوں پر. ہاں، کیونکہ پہلے تو آسانی سے، بعد میں تو جنت کے دروازوں پہ بھیڑ لگنے والی ہے بھائی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے نا وہ بہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا خاص جنت کے دروازوں کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ جنت کے جو دونوں پارٹ ہیں نا ان پارٹوں کے بیچ میں
مکہ اور ہجر یا مکہ اور بصرہ کی اتنا فاصلہ پایا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت کا، یعنی جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ 40 سال کی مسافت اس کے اندر پائی جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، یزاحم علیہ کازدحام الابل، کہ اس پر ایسے بھیڑ لگ جائے گی جنت کے دروازے پر جیسے پانی پینے کے لیے اونٹوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. یعنی جنت میں جانے والے بھی ایک ہم کو ہوپ ملتا ہے نا، ہم کو امید ملتی کہ بھئی اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ دروازے پر اتنا وسیع دروازے، اس پر بھی بھیڑ لگ جائے گی. تو انشاءاللہ ہم بھی ان میں سے ہوں گے، ہے نا. امید، اس لیے علماء نے کہا ہے نا، جنت کی امید بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے اور جہنم کا خوف بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا الجنت بین الخوف والرجا، جنت خوف اور امید کے درمیان ہے. بھائی امید بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جنت میں جانا ہے تو کوئی گناہ کر رہے ہیں ڈر ہی نہیں لگ رہا، ارے جنت میں ہی جائیں گے، ایسی امید نہیں ہونی چاہیے. ہاں، گناہ کرتے ہوئے جنت کی امید نہیں، جہنم کا خوف ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ امید اور خوف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض، اللہ تعالیٰ سپوز کریے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا پوری دنیا میں، اگر اللہ نے ایسا اعلان کر دیا، بندے کو یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ایک آدمی میں ہوں، اتنی امید ہونی چاہیے. خوف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ بائی چانس اگر اللہ نے اعلان کر دیا، بالفرض اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ صرف جہنم میں ایک آدمی جائے گا، آدمی ڈرا ہوا ہے کہیں میں تو نہیں ہوں. اگر یہ اعلان ہو کہ جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، آدمی کو ڈرا ہوا رہنا چاہیے میں تو نہیں ہوں آدمی جو جہنم میں جانے والا ہے. ہاں، تو جنت جو ہے نا اس میں پھر بھیڑ لگنے والی ہے. کچھ لوگ بلا حساب کتاب کے جائیں گے، پھر کچھ لوگوں کا حساب میں بھی تفاوت ہوگا. ہاں، اصلاً جو جنت میں پہلے مرحلے میں جانے والے ہوں گے بغیر عذاب کے، ان کا حساب کتاب بہت سختی سے نہیں ہوگا، آسانی سے ہو جائے گا. ہاں، جس لیے اللہ نے کیا فرمایا سوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان سا حساب ہوگا بس. ہاں، فسوف یحاسب، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرے گا. سبحان اللہ، یہ خود ہی سوچنے میں کتنی بڑی بات ہے. اکیلے ہوں گے آپ اور کوئی نہیں وہاں پہ ہوگا، آپ اور اللہ بس. ہاں، اپنے قریب کرے گا بندے کو اور بندے کو اس کے گناہ یاد دلائے گا. یہ کیا تھا نا، بندہ کہے گا ہاں، اور یہ بھی کیا تھا نا، بندہ کہے گا ہاں، اور یہ بھی کیا تھا نا، بندہ کہے گا ہاں. پھر بندہ سوچے گا اب تو میں گیا. ہاں، سارے گناہ اللہ رب العزت میرے یاد دلا رہے ہیں، اب تو میں گیا، اب میری ہلاکت پکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال کر کے رکھا، اب میں آخرت میں تیری یہ سارے گناہ بخش رہا ہوں، جاؤ. اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ہاں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، خوش ہو کر کے کہے گا آؤ دیکھو. ہاں، جس کو مل جائے گا دائیں ہاتھ میں نام اعمال چلائے گا آؤ دیکھو میرا نام اعمال مجھ کو دائیں ہاتھ میں ملا، مجھے پتا تھا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں یہ مشقتیں، تکلیفیں، یہ لذتیں اسی لیے قربان کی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. ہلکا سا حساب ہوگا اور بندہ انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے پر ایسے سارے لوگ نہیں ہوں گے جنت میں جانے والے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو عذاب بھی ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب، جس سے سختی سے حساب لے لیا گیا پھر اس کو عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت رحمت والا ہے پر اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہے. ہاں، معروف کرخی تابعی ہیں غالباً، وہ کہا کرتے تھے جو اللہ دنیا میں 1/4 دینار کی چوری پر تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے، اس اللہ سے اتنے بھی مطمئن مت رہو کہ کچھ بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ مجھے تو جنت میں ہی ڈال دے گا. اگر وہ یہاں پہ ہاتھ کٹوا سکتا ہے نا، عذاب بھی بڑا شدید دے گا. وہ اتنا بھی مطمئن مت رہو کہ ہاں ارے اللہ بہت رحمان رحیم میں کچھ نہیں کرے گا. جب دنیا میں تم کو زنا کرنے پر پتھروں سے مار مار کے رجم کرنے کی سزا دے سکتا ہے تو آخرت میں سزا کیوں نہیں دے گا وہ. ہاں، تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا. ہاں، اور توحید والے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید، بہت سارے توحید والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. حتی یکونوا فیہا ہمما، یہاں تک کہ جہنم کی آگ میں جل کر کے وہ کوئلہ ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے. واللہ اللہ کے عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا. یہ یہودیوں کی نشانی جو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے تھے. وہ کیا بولتے تھے یہودی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو تو جہنم کی آگ تھوڑے دن کے لیے جانا پڑے گا، کوئی نہیں چل جائے گا.
اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے. تھوڑی دن کی بات ہے, ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے. دنیا میں جو نعمتوں میں رہا ہے زندگی بھر, ایک ڈبکی اللہ تعالیٰ لگائے گا جہنم میں نا, دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا فرمایا, دعا سکھائیے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا. جہنم کا عذاب بہت بڑا جرمانہ ہے نا. ہم دبئی کے بارے میں سنتے ہیں نا, بہت بڑا جرمانہ ہے ٹریفک رولز توڑنے پر. آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے بھائی, فجر آپ نے نہیں پڑھی, کتنا نیند مل گئی آپ کو, 2 گھنٹہ زیادہ سو لیے, اتنا ہی تو فائدہ ہوا. پر یہ 2 گھنٹے کی نیند جہنم میں آپ کا ریزرویشن بن گئی ہے. کتنا بڑا جرمانہ ہے یہ. ہاں, اس سے بڑا جرمانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کی بگھا 2 بیگھا زمین آپ نے کھا لی, تھوڑا سا 2 میٹر سرکا لیا اپنے کھیت کو, اپنے گھر کو, کیا مل گیا اتنے میں؟ آپ کون سا باغ لگا لینے والے ہیں؟ پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو ایک بالشت کسی کی زمین کھاتا ہے اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. بڑا جرمانہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے, اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک. یعنی حشر کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے, حشر کے بعد یعنی قیامت میں جو عذاب ہوگا اپنی جگہ پر, وہ بھی 50 سال جو ہے وہ 50 سالوں تک کے ہوگا, ہے نا. اور اس کے بعد پھر جہنم کا عذاب, اور جہنم میں پتہ نہیں کتنے سالوں تک رہے گا. تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں نہیں پہنچیں گے, ان کے گناہوں کے حساب سے جلا جلا کر کے ان کو پھر ایک ہے نہر حیات جہنم کے باہر, وہاں پر ڈبکی لگائی جائے گی. ان کی ڈبکی لگا کر کے نکالا جائے گا. پھر ان کا جسم اگے گا, جیسے وہ اگتا ہے نا, سبزہ اگتا ہے پودا, تو جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے, تو ان کو اس پانی کے اندر ڈالا جائے گا, تو پھر ان کا جسم نئے سرے سے اگے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک کر کے جنت میں ڈالے گا. پھر جو ہے جنتیوں کی سفارش سے بھی بہت ساری جنت میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا, دیکھو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید ہے, ایمان ہے, اس کو نکال کے جنت میں ڈالو. الگ الگ مرحلوں میں لوگ جنت میں جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخری بندے کو جہنم سے نکالے گا. ہاں, سب سے آخری بندہ, اللہ کے سبحانہ وتعالی کہ میں جانتا ہوں آخری بندہ کون ہے, یعنی اس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ جل کے جہنم سے نکلے گا, آگ سے لپٹا ہوا, آگ کو جھاڑتا ہوا نکلے گا, پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا جہنم اور کہے گا تبارک الذی نجانی من. وہ بہت بابرکت ذات ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی. نکل گیا جہنم سے باہر. دور ایک دیکھے گا پیڑ ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دور سے جو ہے نا وہ ایک پیڑ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اللہ تعالیٰ بس وہ پیڑ کی چھاؤں تک مجھ کو پہنچا دے, وہاں میں پانی پیوں, اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاؤں, اس کا پھل کھاؤں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہاں, جہنم سے بچ گیا, یہی بہت بڑی بات ہے. بس وہ پیڑ کی چھاؤں میں پہنچ جاؤں, اس کا پھل کھاؤں, وہاں پانی پیوں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اتنے بڑے عذاب سے نکلا ہے نا وہ. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر میں تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور نہیں مانگے گا. کہ نہیں اللہ تعالیٰ بس یہ تمنا پوری ہو جائے, پھر اور کیا چاہیے مجھ کو. جہنم سے بچ گیا, ایک پیڑ کی چھاؤں مل جائے, پھل مل جائے, پانی مل جائے, کافی ہے میرے لیے. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کو اس پیڑ کے قریب کر دے گا, بیٹھے گا پیڑ پہ, ہاں, اس کا پھل کھائے گا سکون سے. پھر ایک پیڑ اس سے اچھا دکھائی دے گا, تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ ایک خواہش اور پوری کر دے, اس پیڑ تک کے پہنچا دے, اس کے بعد میں پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. ہاں, بس اس پیڑ تک کے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا کہ تو اس تمنا کے بعد پھر کوئی اور تمنا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ایک خواہش اور ہے, پوری کر دے, پھر میں اور کوئی تمنا اور کوئی سوال پھر میں نہیں کروں گا. وہ وعدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک پیڑ تک پہنچا دے گا. اب جب دوسرے پیڑ پہ پہنچے گا تو اس کو جنت کے قریب ایک پیڑ دکھائی دے گا. ہاں, تو پھر اللہ سے پھر کہے گا ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ کو بس اتنا کر کہ اس پیڑ تک پہنچا دے, آخری میری خواہش ہے, اب اس کے بعد میں کوئی تمنا نہیں کرنے والا. اللہ, ہاں, ان 2 پیڑوں سے وہ پیڑ بہت اچھا ہوگا, تو میری آخری خواہش ہے کہ بس اس پیڑ تک پہنچا دے, پھر میں اور کچھ نہیں تجھ سے مانگوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اب اور کچھ نہیں مانگے گا, پھر مانگ رہا ہے. کہے گا اللہ تعالیٰ بس یہ آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان بے صبرا ہے. اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس کو, آخری پیڑ تک, تیسرے پیڑ تک بھی پہنچا دے گا. اب وہ جنت کے دروازے پر, جنت کے اندر لوگوں کو دیکھے گا, جنت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی. جنت ایسی حسین چیز دیکھ کر کے صبر تھوڑی کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے ربی ادخلنی, ہاں اللہ تعالیٰ اب اتنے قریب آ گیا وہ تو جنت میں داخل بھی کر دے.
ہاں تو اللہ تعالیٰ کہے گا یبن آدم ما یسیر ما اے ابن آدم یردیک ان اوتیک دنیا، تو اتنا مانگ رہے چل میں دیکھ فائنل چیز تجھ کو دیتا ہوں، اگر تجھ کو میں یہ دنیا جتنی دنیا ہے نا ایسے 10 گنا دنیا اور تجھ کو دے دوں تب تو صبر کر لے گا نا، بار بار تیری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک فائنل میری طرف سے اب یہ تیرے لیے ایک جو ہے نا اپروچ ہے کہ اگر جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں ایسے 10 گنا زیادہ دنیا تم کو دے دوں تب تو تم مطمئن ہو جاؤ گے. تو وہ کیا کہے گا؟ یا ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ رب العالمین ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہاں آپ وہ سوچے گا میں نے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑی نعمت دے رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو پڑھ کے خوب تیز ہنسے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں ہنسا. تو شاگردوں نے کہا کیوں ہنسے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بھی جب یہ حدیث سنا رہے تھے ہنس رہے تھے، اور اللہ کے رسول اس لیے ہنسے کیونکہ بندے کی اس بات پر اللہ ہنسے گا. اللہ ہنسے گا، ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جو ثابت ہے. بہت سارے جو معولین ہیں تعویل کرنے والے اس صفت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ کئی حدیثیں ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہنسے گا اس کی بات پر. وہ جب کہے گا نا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہو کر کے، ہاں اس کو لگے گا اللہ مذاق کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو جو دینا چاہوں اس پر قادر ہوں. اس طرح یہ آخری بندہ بھی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا اور جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا. اب بھائی جنت میں نعمتیں تو بہت ساری ہیں، پر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود آدمی کا جسم بھی تو اس لائق ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پوری ہماری بایولوجی چینج کرے گا، پورا ہمارا جسم جو ہے تبدیل کیا جائے گا. سب سے پہلے بھائی ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ وہ خوبصورت لگے. دنیا میں لوگ خوبصورت لگنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. جنت میں کوئی آدمی بدصورت نہیں ہوگا. ہر انسان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. پہلے مرحلے میں پہلے فیز میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا ہوگا. وہ اصل میں ایمان کا نور ان کے چہرے سے دکھ رہا ہوگا. بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا ماشاءاللہ، جدھر نظر پڑ رہی ہے سب حسین لوگ ہیں. ہاں دنیا میں اللہ نے چہرے میں اتنا حسن رکھا ہے، جبکہ دنیا تو کسی عمل کے نتیجے میں ہم کو نہیں دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے نا اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ کے رسول نے بتایا کہ چاند کے مانند ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا جو پہلے فیز میں جنت میں جائیں گے. پھر جو دوسرے فیز میں دوسرے مرحلے میں جائیں گے وہ ایک دم چمکنے والے تارے کے مانند ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. وہاں پہ کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ حسن مسلسل بڑھتا رہے گا. جنتیوں کا جو حسن ہے نا وہ مسلسل کیا ہوگا؟ بڑھتا رہے گا. جیسے جنت کے اندر آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ جنت میں جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا. تو عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں پر بھی شاپنگ کرنے کا موقع رہے گا، ہے نا. بھائی کتنی عورتوں کا تو مسئلہ یہ نا کہ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں، شاپنگ میں جو لذت ہے ان کو وہ کہیں نہیں ملتی ہے. تو اس کا ٹینشن نہیں لینا، وہاں پہ بازار بھی لگے گا اور شاپنگ بھی ہوگی. وہاں پر جو خریدنا ہے جاؤ. ابھی جنت کے بازار کیسے ہوں گے وہ تو پھر تصور بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں. اور جب جنت کے بازار سے لوگ آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آپ کا حسن تو اور زیادہ بڑھ گیا. کب لگے گا بازار؟ کون سے دن؟ جمعہ کے دن، ہے نا. تو مسلسل ان کے حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ زیادہ حسین ہوں گے. اور اس کے لیے کسی دنیا کے یہ کاسمیٹک اور دنیا کے میک اپ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی جس سے بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے نا. دنیا کا حسن کیا ہوتا ہے؟ دھوکے والا ہوتا ہے نا. بھائی وہ کہا جاتا ہے کہ شادی میں کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اور بارش ہو گئی تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا. ہاں اتنا کلو میک اپ تھوپا ہوا ہوتا ہے نا کہ اگر بغیر میک اپ کے انسان دیکھ لے، میک اپ بگڑ جائے تو انسان اپنی بیوی کو، سگی بیوی کو نہ پہچان پائے. تو وہاں پر کسی آرٹیفیشل میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایمان والے بندوں کے چہروں کو ایمان کی نور کی وجہ سے منور کر دے گا. ہر آدمی حسین ہوگا. ہاں اسی طرح سے جنت میں کوئی گندگی جسم سے نہیں نکلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون، کہ نہ تو جنت میں جنتی تھوکیں گے نہیں. بلغم تھوک یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نا، ایک کراہت اس سے محسوس ہوتی ہے. تو کوئی بلغم یا تھوک نہیں نکلے گی. نہ ہی ان کی ناک سے کوئی آلائش نکلے گی. ناک سے جو بہتا ہے نا آلائشیں وہ بھی نہیں نکلے گی. نہ ہی پیشاب اور پاخانہ کریں گے. پیشاب پخانے کی بھی حاجت وہاں پر پیش نہیں آئے گی.
فرمایا امشاتہم من الذہب والفضہ، اور ان کی کنگھیاں ہوں گی جو بال جھاڑنے کے لیے وہ کیسی ہوں گی؟ سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کے جو انگیٹھیاں ہوں گی، انگیٹھی جو گرماتے ہیں نا، وہ انگیٹھیاں اود کی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فما بال الطعام، کھانا تو کھائیں گے، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ اگر پیشاب میں کرنے نہیں جائیں گے، پاخانہ نہیں جائیں گے، تو کھانے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک، کہ جو بھی کھائیں گے پیئیں گے وہ ڈکار آئے گی اور پسینہ نکلے گا جس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی، اور اسی سے وہ ہضم ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں یعنی ایک بھائی آپ کتنے بھی اس میں ہو، لیکن بیت الخلاء تو ایک ایسی حاجت ہے، آپ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، حاجت آئی تو اٹھ کر کے جانا پڑتا ہے نا، تو اس طرح کی کوئی شرمندگی وہاں پر نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم کو ہر طرح کی غلاظت سے پاک کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات جنتیوں کو جو ایک بایولوجیکل انجینئرنگ ان کی ہوگی نا، اس میں کیا ہوگا؟ دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، کہ لوگوں کے دل میں جو حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ کپٹ، دشمنی، ان کی غیبت کرنا، ان پہ تہمت لگانا، یہ جو ساری پالیٹکس ہوتی دنیا کے اندر، جنت میں نہیں ہوگی الحمدللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں یہی نعمت بہت بڑی نعمت ہے نا، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے ملے، واللہ دنیا کا سب سے حسین ترین تجربہ یہی ہوتا ہے نا۔ آپ دنیا کی ہر نعمت مل جائے، اگر آپ کے ساتھی اچھے نہیں ہوں، آپ کسی نعمت سے سکون نہیں فراہم پا سکتے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے ساتھی جب اچھے ہوتے ہیں، جب ایمان اور منہج کی بنیاد پر آپ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہے نا، اس کے ساتھ آپ جھوپڑ پٹی میں بھی رہے تو محل، اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا تو جھوپڑ پٹی میں بھی رہے تو محل لگتا ہے۔ اس لیے آپ کہیں جب گیدرنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے دوست ہوتے ہیں تو ایک فرحت، ایک سکون محسوس ہوتا ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ ہاں، لیکن اگر دوست ایسے ہوں جو بات بات پہ گالی دے رہے ہیں، آپ اٹھ کر کے گئے تو غیبت شروع کر دی آپ کی، ہاں، آپ کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی ہر نعمت، بعض مرتبہ زبان سے نکلنے والے کلمات دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، انسان کا سکون غارت کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں دنیا کے اندر نا، ان کی زبان مسلسل آپ کے دل کو چھلنی کرتی رہتی ہے، اور دنیا کے سارے سکون بھی مل جائیں تو آپ اس سے لذت نہیں محسوس کر سکتے۔ پر اچھا، دنیا جنت جو ہے اس میں ایک سوسائٹی ہوگی، اور اس سوسائٹی میں جانے والے سارے پاک دل کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کر دے گا۔ ہاں، دل سے وہ کینہ کپٹ نکال دے گا، کسی پالیٹکس کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو اچھے قریبی دیندار لوگ بھی پالیٹکس کرتے رہتے ہیں، سیاست کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایسی مجلسیں ہمارے یہاں کی مجلسیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہاں، 4 لوگ بیٹھے، 5 کی غیبت کر رہے ہیں، چوتھا اٹھا تو 3 لوگ مل کر کے چوتھے کی غیبت کرنی شروع کر دی، ہاں، دوسرا اٹھا تو 2 لوگ مل کر کے، تیسرا اٹھا تو 2 لوگ مل کر کے تیسری کی غیبت شروع کر دی۔ ہمارے یہاں تو مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، وہاں ایسی مجلسیں نہیں ہوں گی۔ اخوانن، اللہ نے کیا فرمایا؟ سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے۔ اسی لیے اپنے بھائی سے جو آپ محبت محسوس کرتے ہیں نا دنیا کے اندر ایمان کی وجہ سے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو دنیا میں آپ کو مل گئی ہے۔ ایک بھائی سے محض اس کے ایمانی تعلق کی وجہ سے، بھائی میں آپ سے کیوں محبت کرتا ہوں، آپ سے میرا کیا رشتہ ہے؟ ایک ایمانی رشتہ ہی تو ہے نا۔ یہ ایمانی رشتے سے جو ہم ایک دوسرے سے محبت محسوس کرتے ہیں نا، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی ہم کیسے بن جائیں گے؟ ایک دوسرے کے اخوانن، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا بھائی بنا دے گا، دلوں سے میل ایک دوسرے کے لیے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، جیسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے میل نکال دیا تھا نا، اللہ کے حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کے سینے کو پھاڑ کر کے اور دھویا اس کو پانی سے، اور ایک حصہ کاٹ کے نکال دیا، اور کیا فرمایا؟ ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے دل میں، وہ ہم نے نکال دیا۔ ایسے ہی جنت میں ہماری انجینئرنگ ہوگی اور دل سے گندگی کو نکال دیا جائے گا۔ تو ایسے اعلیٰ کردار کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی اپنے آپ میں ایک لطف کی بات ہے۔ ہاں، ایسے پاکیزہ طبیعت والے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی آپس میں ایک لطف کی بات ہے۔ تو دلوں کو صاف کر دیا جائے گا اور جسم کو بڑا بنا دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ جنت میں اپنے باپ آدم کی جسم کے مطابق جائیں گے، اور ان کا جسم کتنا تھا؟ 60 ذراعا فی السماء، لمبائی میں 60 ہاتھ کے برابر۔ جسم بڑا کر دیا گا، جسم سب کا جسم بڑا کر دیا جائے گا۔ جسم بڑا ہونا اصل میں کس کی علامت ہے؟ طاقت کی علامت ہے نا، طاقت کی، قوت کی۔ جسم جتنا بڑا ہے اتنا ہی آپ لذتوں سے لذت حاصل کر سکتے ہیں نا۔ بھائی جسم چھوٹا ہے، آدمی اتنا سا ہی کھا کر کے پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ جسم بڑا بنا دے مطلب زیادہ کھا سکتے ہیں، ہے نا، زیادہ طاقت محسوس کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور لذتیں رکھی ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جسم جو ہے نا بڑا ہونا، یہ ایک طاقت، قوت اور ایک عظمت کی علامت ہے نا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جسم، اس کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نئے سرے سے ہماری انجینئرنگ ہوگی اور جسم کو کیا کر دیا جائے گا؟
60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, اور اللہ کے نبی کی حدیث میں فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین, جنتی لوگ جنت میں ایسے جائیں گے کہ وہ جردن کا مطلب ہوتا ہے جسم میں سر کے علاوہ کوئی بال نہیں ہوگا. ہاں, ہمارے جسم میں جو بال ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی بہت ساری تکلیفوں سے, گرمی وغیرہ سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. جنت میں جب جائیں گے تو پورا جسم کیا ہوگا؟ بال کے بغیر ہوگا. اور مردن کا مطلب داڑھی بھی نہیں ہوگی, امرد ہوں گے. ہاں, مردن کا مطلب داڑھی بھی نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ داڑھی ایک ہیبت, کسی کے سامنے آپ کی عظمت, آپ کی علم, آپ کی شخصیت میں ایک روب پیدا کرتی ہے نا. تو دنیا میں کیونکہ لوگوں میں تفاوت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو داڑھی والا بنایا ہے, تو داڑھی میں ایک ہیبت, ایک روب, ایک علم کی ایک شناخت ہوتی ہے, ایک اس کا حسن ہوتا ہے. جنت میں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بغیر داڑھی کا مطلب ہے ایک دم کولا کوارا, جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا. ہاں, ایک دم کنوارا آدمی جیسا ہوتا ہے نا, نیا نیا جوان, اور ابھی جو ہے اس کو داڑھی نہیں ہوئی ہے, تو تقریباً وہ والی کیفیت ہوگی نا. تو وہاں پہ داڑھی نہیں ہوگی, نہ جسم کے اندر بال ہوں گے. مکحلین, اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی. جیسے سرما لگانے سے آنکھیں جو سرمگی ہو جاتی ہے نا, تو وہ آلریڈی آنکھیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ حسین بنا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. ابنا او سلاسین او سلاطیوں و سلاطینہ میں سنا, وہ 30 سے 33 سال کے بیچ میں جو عمر ہوتی ہے اتنی عمر ہوگی. یہ جو زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے نا 30 سے 33 سال کا, اس میں آدمی اپنی یعنی عمر کے سب سے اونچائی پر ہوتا ہے نا. سب سے جو ہے وہ اپنی دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے بھی, اور جو ہے وہ علم و حکمت اور شعور کے اعتبار سے بھی سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے نا. تو 30 سے 33 سال کی عمر میں ہوگی ہر کسی کی وہاں پر جنتی کے اندر, اور جنت میں نیند نہیں آئے گی. ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اینام اہل الجنہ, کیا جنتی لوگ جنت میں سوئیں گے؟ اللہ رسول نے فرمایا النوم اخو الموت, نیند تو موت کا بھائی ہے. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ, جنت کے لوگوں کو سونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. سوتے ہم کیوں ہیں؟ آرام کرنے کے لیے نا. جنت میں تھکان ہی نہیں تو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سو کر کے اٹھنے کے بعد جیسا فریش اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, پورا دن آپ ویسے ہی اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے نا. بھائی ہم سوتے ہیں کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کوئی تھکن نہیں رکھی ہے. لا يمسهم فيها نصب, جنت میں ان کو کوئی بھی تھکان محسوس نہیں ہوگی. ہاں, کوئی بوریت محسوس نہیں ہوگی. نصب ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے. بھائی دنیا کی نعمتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کتنی بھی بڑی نعمت ہو, ایک مرحلہ گزرنے کے بعد آدمی بور ہونے لگتا ہے کہ نہیں. بڑی سے بڑی نعمت مل جائے, نیا گھر ملتا ہے, بہت آدمی خوش ہوتا ہے, لیکن کچھ دن رہنے کے بعد اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے. نئی گاڑی لے کر کے آتا ہے نا, بہت سنبھال کر کے رکھتا ہے کہ اسکریچ کہیں سے نہیں لگنے دیتا ہے. کچھ دنوں کے بعد کباڑا ہو جاتی ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. دنیا کی نعمتوں سے آدمی بہت جلدی بور ہو جاتا ہے. جنت کی میں بوریت نہیں ہے الحمدللہ. ہاں, جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے, بس مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو وہاں پر بندہ بور نہیں ہوگا, اس کو بھوک پیاس نہیں لگے گی. اللہ تعالی نے فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, جنت میں نہ تم کو بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے, بے لباس نہیں ہوگے, اور جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی فکر نہیں. ہاں, وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, جنتی کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ٹینشن ہم سے دور کر دیا. دنیا کبھی بھی آپ دنیا کی زندگی میں ٹینشن سے آزاد نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی ٹینشن لگا رہتا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی ٹینشن, کچھ ہے تو بھی ٹینشن. ٹینشن نہیں ہوتا ہے تو آدمی ٹینشن کریٹ کر لیتا ہے اپنے دماغ کے اندر. دنیا کی زندگی ایسی ہے نا, آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آدمی کچھ ایسی چیز کی یہ ہو نہ جائے یہ سوچ کر کے ٹینشن میں رہتا ہے. جنت میں الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں نا جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت کا ذکر بہت کثرت سے آتا ہے کہ متکئین فیھا علی الارائک, کہ وہ اپنے گاؤں تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. تو ذہن میں ایک بات آتی ہے, بھائی ٹیک لگانا کون سی بہت بڑی نعمت ہے جس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے. ہاں, ٹیک تو آپ میں بھی بہت سارے لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, پر ٹیک لگانے کے پیچھے نا ایک نفسیات ہوتی ہے, ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. ٹیک لگا کے کون بیٹھتا ہے؟ جس کو کوئی ٹینشن نہیں, مست میں آزام ٹیک لگا کے. جیسے وہ پرانے نوابوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, ٹیک لگا کر کے مست گاؤں تک حکا پی رہے ہیں. ہاں ہاں, حکا پینا جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, بتا رہا ہوں. وہ سگریٹ اور حکے میں ہی فرق ہوتا ہے. آدمی سگریٹ عام طور پہ ٹینشن میں پیتا ہے نا, حکا پینے والے جو پرانے زمانے نواب ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو یہ نہیں کہ کل صبح آفس کھولنے جا کر کے ہاں بچے کی فیس بھرنا ہے, لائٹ بل اس مرتبہ 2500 روپے کا آ گیا ہے, یہ سب ٹینشن نہیں ہے ان کو. آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ بھی کر رہا ہو تو بھی سکون سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا نا.
بھئی آپ آپریشن تھیٹر کے باہر جائیں, جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہیں نا, وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اندر ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے, یہ بلا وجہ چل رہا ہے لابی میں, ہاں, اس کو کچھ کرنا نہیں ہے, پر یہ سکون سے ایسا ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتا ہے. ٹیک لگانے کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, ہاں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا میں تو آدمی کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ بڑھانا ہے. بھائی جو 1 کروڑ روپیہ کما رہے وہ بھی اپنے پروموشن کے لیے پریشان ہے, وہ بھی رات رات بھر جاگ کر کے پاور پوائنٹ بنا رہے, ہاں. ٹینشن تو ہر کسی کو ہے, کسی کو باس کو خوش کرنا ہے, کسی کو بیوی کو خوش کرنا ہے. ٹینشن تو ہر کسی کو ہے, دنیا کے اندر کبھی بھی ٹینشن سے فری نہیں ہو سکتے. وہاں کوئی ٹینشن نہیں, الحمدللہ. وہیں تو پہنچنا ہے. سارا ٹینشن دنیا میں اسی لیے تھا نا کہ وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ٹینشن, کوئی فکر, کوئی غم. اس لیے قرآن مجید میں جنت کو اللہ نے مقام امین کہا ہے, امن والی جگہ. کوئی فکر, کوئی غم, کوئی دکھ, کہیں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. نعمتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں, ہاں. جو طلب کرو گے سب دیا جائے گا. وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو چاہو گے وہ ملے گا, ایکسٹرا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکتے, ہاں. تمہاری چاہتوں سے کئی گنا زیادہ تم کو دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ موت نہیں آئے گی, ہاں. سب سے بڑی بات یہ, دنیا میں تو سب سے بڑا ٹینشن موت کا ہی لگا رہتا ہے نا. جیسے ہی جنتی جنت میں پہنچیں گے, جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے سکون حاصل کریں گے, جہنمیوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی. اب ہم کو موت بھی نہیں آنے والی ہے, ہاں. خوش ہو جائیں گے, ارے اتنی نعمتیں اور پھر موت کا بھی ٹینشن نہیں, ہاں. خوش ہو جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے, وہ امام ابن العربی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ فلولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الحیات والبقاء لماتوا فرحا. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے. اتنی خوشی ہوگی کہ خوشی سے مر جاتے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حیات نہیں رکھی ہوتی تو. وسیع جنت, جنت کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم, ہاں. بہت بڑی جنت ہے. اللہ نے فرمایا ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. جنت میں گھر ملے گی انشاءاللہ سب کو, اپنا خود کا گھر ملے گا. وہاں پہ کرائے کا ٹینشن نہیں ہے, ہاں. دنیا میں آدمی کرائے پہ رہ رہا ہے, کرائے والوں کے لیے بہت سکون ہے کہ جنت میں جانے کے بعد تو اپنا خود کا گھر ہوگا, ہاں. وہاں 11 مہینے کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے, یہ ٹینشن نہیں رہے گا. اور وہ مالک مکان کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, ہاں. جب فون آ جائے آدمی دل سے دھڑک جاتا ہے کہ کہیں, ہاں, کہیں جو ہے نا وہ بھاڑا بنانے کے لیے فون تو نہیں کیا ہے. یہ سارا ٹینشن نہیں رہے گا, اپنا خود کا گھر, الحمدللہ, ہاں. اور وہ گھر بھی کیسا, اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ نے پوچھا الجنت ما بناؤھا, جنت کے گھر کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذھب. ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. اب یہ سونا چاندی کہہ دیے گا, جنت کا سونا چاندی تو پتہ نہیں کیسا ہوگا, ہاں. بھائی جب آرکیٹیکٹ اللہ ہے جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے, حالانکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے, تو جب جنت تخلیق کرے گا تو کتنا خوبصورت بنائے گا. ہم تو تصور, یعنی آپ نے دنیا میں حسین ترین گھر کون سا دیکھا ہوگا, سب سے لگژری لائف اسٹائل کس کی دیکھی ہوگی, آپ وہی امیجن کر سکتے ہیں نا. ہماری ساری امیجنیشن جا کر کے دنیا پہ ختم ہو جاتی. بھائی لگژری کی بات آتی ہے تو دبئی ذہن میں آتا ہے, ہاں. برونائی کا جو بادشاہ ہے وہ ذہن میں آتا ہے, اس کی ہر چیز, جو چیز دیکھو اس کی جو ہے وہ رولس رائس بھی دیکھو تو سونے کی دکھتی ہے, ہاں. برونائی کا جو بادشاہ ہے, تو آپ تصور کریں آپ بھی بادشاہی ہوں گے وہاں پہ, وہاں آپ کی بادشاہی ہوگی نا, کہ ملکن کریم اللہ نے فرمایا نا کہ آپ وہاں پر بادشاہ بنائے جائیں گے باقاعدہ. وہ ملک اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا, وہ آپ بادشاہ ہوں گے وہاں پر. اور آپ کا گھر اللہ تعالیٰ ڈیزائن کرے گا, اور اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. اور اس سونے اور چاندی کی اینٹ میں جو گارا لگا ہوگا نا, اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ, اس کا گارا ہوگا مشک کا گارا, سونے چاندی کی اینٹ. اور فرمایا حَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ, اس کے جو کنکر ہوں گے نا راستے میں, وہ لولو اور یاقوت جو موتی ہوتے ہیں, موتی کے کنکر ہوں گے. اور اس کی جو دھول ہوگی تربتُهَا الزعفران, زعفران اس کی دھول ہوگی. اب وہ دھول بھی لگ جائے تو یعنی کہ اب گھر جا کے دھونا پڑے گا, اس سے اور آپ کا حسن اور آپ کی جسم کی خوشبو اور بڑھ جائے گی. من دخلها ينعم ولا يئس, جو اس میں داخل ہوگا وہ بس نعمتوں میں رہے گا, کبھی بھی اس کو مایوسی نہیں آئے گی, اور ہمیشہ زندہ رہے گا, کبھی مرے گا نہیں. نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے, نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا ہوگا. اور جنت میں سورج نہیں نکلے گا, لا يرون فیہا شمسا, جنت میں سورج نہیں ہے.
وہ جو ایک روشنی آئے گی وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے آئے گی. وہ روشنی کم زیادہ ہوگی, یعنی صبح شام تو ہوگی, کیونکہ قرآن مجید میں بکرتن و عشیہ کا لفظ آیا ہے, صبح شام. وہ روشنی کسی طرح سے صبح شام ہوگی. ایک جو فجر بعد کا ایک حسین سا منظر ہوتا ہے, ہاں, اس میں بہت زیادہ نہ تیز روشنی ہوتی ہے نہ ہی اندھیرا ہوتا ہے. جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا, لائٹ نہیں جائے گی الحمدللہ. ہاں, جنت میں کبھی بھی لائٹ, ایک خاص طرح کی روشنی ہوگی, اس کے کم زیادہ ہونے سے صبح و شام تو ہوں گے, لیکن اندھیرا مکمل نہیں ہوگا, نہ شدید دھوپ ہوگی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ وہاں کڑاکے کی ٹھنڈ بھی نہیں پڑے گی اور کوئی تیز دھوپ بھی نہیں ہوگی. تو جنت میں سورج نہیں نکلے گا. اسی طرح جنت میں رات نہیں ہوگی. اور جنت کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جنت میں خوشبو ہوگی, بڑی شاندار خوشبو. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ نے فرمایا ان ریحا توجد مسیرۃ 40 عاما, کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے اتنا دور جاتی ہے. جنت میں خوشبو ہے نا. خوشبو ہماری نفس کو تسکین پہنچاتی ہے, ہماری روح کو اطمینان پہنچاتی ہے. خوشبو ایک ایسی چیز ہے نا جو دنیا کے اندر ہم کو جو ہے نا وہ ہم کو راحت پہنچانے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو کا بھی انتظام کیا ہے, اور جنت کی اپنی ایک خوشبو ہے. اب آپ زندگی دنیا میں جو بھی تصور کر لیں خوشبو, اس آپ کی سب سے پسندیدہ خوشبو جو, جیسے میری سب سے پسندیدہ خوشبو جو بہت سکون مجھ کو ملتا ہے وہ جو رات کی رانی ہوتی ہے نا, اس کی خوشبو. ہاں, تو اب آپ تصور کر لیں کہ جو جنت میں اللہ نے خوشبو کا انتظام کیا ہے وہ کیسی خوشبو ہوگی کہ وہ 40 سال کی مسافت تک کے وہ جنت کی خوشبو پہنچتی ہے. اللہ نے فرمایا جو کسی ذمی کو قتل کرے, ذمی یعنی جو مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری میں جو کفار رہ رہے ہیں نا, ان کو کیا کہا جاتا ہے, ذمی, معاہد, کہ ہمارے ساتھ ہمارے ذمے میں, ہم ان سے ٹیکس لے کر کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال تک کی جاتی ہے. یہ اسلام میں جو ہے نا, جو مسلم حکومت میں رہتے ہوئے جو کافر ہیں ان کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. جو ہمارے یہاں بعض دہشت گرد ہوتے ہیں نا, کسی بھی ایمبیسی کو اڑا دیا, بم پھوڑ دیا, ایمبیسی کے لوگ ہمارے معاہد ہوتے ہیں. اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں. اسلامی ملک میں جو ایمبیسی ہے وہ ایمبیسی ایک طرح کی ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم تم کو پروٹیکشن دیں گے. تو جن لوگوں کو پروٹیکشن دیا گیا گرچہ وہ کافر ہیں, اللہ نے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے اس کافر کو قتل کر دیا جو ہمارے ذمے میں ہے تو تم جنت کی خوشبو بھی تم کو نہیں ملے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو کہاں تک پہنچتی ہے, 40 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے. تو جنت کی ایک عظیم خوشبو ہوگی. پھر جنت میں پھل ہیں کھانے کے لیے بہت سارے, ہے نا, اور پھل جو ہیں وہ جنت کے کھانے کیا ہیں, اور جنت کی حوریں کیسی ہیں, جنت کے خادم کیسے ہیں, اور پھر جو بہت ساری جنت کی ایسی نعمتیں ہیں, جنت کے درجات کیا کیا ہیں, اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے. جو انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ اگلی جنوری کا درس ہوگا. پھر آخری درس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی دیدار پر ہوگا, اور اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دروس مختلف علماء کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ویسے جمع فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جمع کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان مشقتوں کو اٹھانے کی اور ان عزتوں کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو قربان کر کے بندہ جنت میں جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ.